بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا تھا قبر کے متعلق. تو مجھے لکھ کر ذرا مزہ آیا تھا کہ یار کیا کہتے ہیں نا، ایک اچھا ویژن دیا، ایک اچھی سوچ دی ہے. لکھنے کے بعد ایک اچھی سوچ دی ہے، تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کرتے ہیں. دھیان سے سننا ہے، کیونکہ دھیان سے سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات تو سنا جائے، کان کے پردے کھلے ہوں اور سنا جائے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آگے پہنچایا جائے، جہاں پر بھی بات ہوگی آگے پہنچایا جائے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جس قدر آپ کا اثر ہوگا، جس قدر آپ کا اثر ہوگا، آپ کی ویلیو ہوگی، آپ کے اندر جذبہ ہوگا، جس قدر لوگ آپ سے متاثر ہوں گے، اس قدر آپ اسلام کا کام کر سکتے ہیں. بات سمجھائی کہ نہیں ہے؟ جس قدر لوگ آپ سے متاثر ہیں، آپ کے کردار سے متاثر ہیں، اس قدر آپ اسلام کا کام کر سکتے ہیں. کیونکہ جو بھی آپ سے متاثر ہیں، اگر آپ ان کو برا سکھانا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی کہ آپ برا سکھا رہے ہیں. آپ اچھا سکھانا چاہیں اسلام کا داعی بن کر تو تب بھی آپ کی مرضی، سکھانا آپ نے. تو اس کا مطلب ہوا کہ پہلے کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے. پہلے کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے کہ انسان کا کریکٹر مضبوط ہو، اس پر کوئی انگل نہ اٹھائے. ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے گر جانا، ایک ہوتا ہے لوگوں کی نظروں سے گر جانا. لوگ کچھ اور سمجھ لیتے ہیں، گل کھ نہیں پتا ہوتی، ایویں ٹیوا لا لیندے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ایک ہوتا ہے لوگوں کی نظروں سے گر جانا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، وہ بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ہمسایوں میں ہو جاتی ہیں. آپ غلط نہیں نا. جب آپ کو پوچھا جائے آپ کی دلیل پرفیکٹ ہونی چاہیے. جب آپ سے کوئی سوال کیا جائے تو آپ کی دلیل پرفیکٹ ہونی چاہیے، تاکہ کوئی آپ سے بھاگے نا کہ یار نہیں یار بندہ جو ہے نا علمی طور پہ لاجواب نہیں کرتا، قائل کرتا ہے. لاجواب کرنا اور بات ہے، قائل کرنا اور بات ہے. لاجواب کرنا منہ بند کر دیتا، گل پاویں گل سی، گل پاویں گل سی، منہ بند کرتا. قائل ہوتا ہے کہ نہیں، دلیل سے سمجھا دینا اور پلے پا چھڑنا. وہ کہتا ہے ایس مسئلے میں ہن قائل ہو گیا، گل ختم. اس لیے آپ کا جو کریکٹر ہے یہ بہت ضروری ہے. کریکٹر بلڈنگ، آپ کا کردار بہت شاندار ہونا چاہیے. کردار اس لیے بھی شاندار نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں. کردار اس لیے شاندار ہونا چاہیے کہ اللہ کریم آپ کی تعریف کرے. جب آپ لوگوں کے لیے کام کریں گے تو پھر لوگ آپ سے متاثر ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کریم نہیں. آپ نے متاثرین میں شامل اللہ کریم کو کرنا ہے. اکثر کہا جاتا ہے اللہ تو اللہ ہے، اس نے جو کچھ لکھ دیا لکھ دیا، اب آگے کیا کہانی رہ جاتی. میں کچھ تھوڑا سا اور طرح بھی سمجھتا ہوں، لکھا ہوا ہے میں مان لیتا ہوں، میں کچھ اور طرح سے بھی سمجھتا ہوں. کس طرح سے سمجھتا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخری جہنمی کون سا ہوگا، آخری جنتی کون سا ہوگا. کہتے ہیں جہنم میں سے نا، پتہ نہیں صدیوں بعد، کب 50,000 سال کا دن تو وہ نکالیں گے نا، پھر جہنم میں پھینکیں گے. پتہ نہیں کب ایک جہنمی نکالا جائے گا، وہ آخری جہنمی ہوگا. حضور نے فرمایا وہ آخری جہنمی ہوگا. وہ نکلے گا کالا سیاہ، چھڑیا بلیا، تو آنکھیں کھول کر کہے گا یا اللہ سنیا تیری کوئی جنت ہے، کچھ دکھائی دے. جنت جو ہے نا اس کے سامنے ایکس رے کر کے نا ایک ویژن پورا آ جائے گا. دیکھے گا، اب پتہ نہیں کتنی دیر بعد ان کی خیال آئے گا کہ یا اللہ دور سے نہیں قریب سے دکھا دے. وہ اللہ کریم کہتا جائے گا تو بڑے بے وفا لگنا ہے، وعدہ فرموش لگنا ہے، تو ہنے انج کہیں گا کہ کچھ منگے گا تو نہیں. یہ لہذا ایشو ہے، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ باتیں کیا ہو رہی تھی. ساتھ ساتھ قریب چلا جائے گا. جب قریب چلا جائے گا تو پھر تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ مزہ نہیں آ رہا، باہروں تو سونی ہے، اندروں پتہ نہیں لگتا پہ، مجھے ذرا اندر دا حل کر دے. اور تو کچھ نہیں کہیں گا، اگے تو فراڈ کیتا ہے، انہیں کہنا پیسے میں کچھ نہیں منگاں گا، بس انج کر دے. نہیں یا اللہ آخری دفعہ بس
اللہ کریم اسے جنت کے اندر داخل کر دے. جب وہ جنت کے اندر داخل کرے گا نا، اس کی زبان دیکھے کیسی ہے. ان تھوڑی دیر بعد سوچے گا، آکر لڑائے گا، کہے گا یا اللہ ویسے گل تے دس، اگر میں اس جنت چ رہ یا تیری کوئی جنت بگڑ جائے گا. حضور نے فرمایا اللہ جڑا نا ہسے گا اپنی شان دے مطابق. اللہ کریم اپنی شان دے مطابق ہسے گا کہ اگر رہ لے. یہ میں نے ایک آپ کو بات بتائی. اب لکھا تو پہلے بھی جا چکا ہے، لکھا تو پہلے ہی جا چکا ہوگا، اس نے جانا ہے. یہ کلام کرنا، یہ بات کرنا لکھا جا چکا ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے عملوں سے نا اللہ تعالیٰ جذباتی بھی ہو جاتا ہے، اور جذباتی ہو کر معافیاں بھی دے دیتا ہے. ایک توبہ میں کروں، ایک توبہ آپ کریں، میری نہیں قبول کرتا، آپ کی کر لیتا. کیوں؟ فرق تو کوئی نہیں تھا. ایک بستر پر دو بھائی سوئے ہوئے ہیں، ایک کو آپ جنت کا آتا ہے، ایک کو جہنم کا آتا ہے. بستر میں سونے میں تو کوئی فرق نہیں تھا، ایک جیسے بستر پر سوئے ہوئے ہیں، لیکن ایک جنت کے خواب دیکھ رہا ہے، ایک جہنم کے خواب دیکھ رہا ہے. ایک ہی سمندر ہے، ایک کھارا اور ایک میٹھا، ملتا ہی نہیں ہے. اللہ کی مرضی. اللہ کریم جس پر چاہے مہربان ہو جائے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ مجھ پر ہی مہربان ہو، یہ سارے فراڈ ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس وقت چاہے آپ کا نیاز مند ہو سکتا ہے. اللہ الصمد، بے نیاز ذات آپ کے نیاز مند ہو کے سلام پیش کر دے گا. کیا بات ہے یار، کیا کمال کیا تم نے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اللہ جذباتی ہو جاتا ہے. آپ کے عمل سے ایسا خلوص کے ساتھ لکھا ہوگا پہلے، لکھا ہوگا پہلے. دیکھو نا حضور علیہ السلام و تحیۃ وثنا بدر کے میدان میں رو رو کر عرض کریں، یا اللہ اگر یہ 313 نفوس قدسیہ نہ رہے، صحابہ نہ رہے، تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. اسے کہتے ہیں قبض کی حالت. قبض کی حالت جن مشکل بندہ پھنسے ہے، سمجھ کوئی نہیں آ رہی، تو کیا کہ یا اللہ کوئی نہیں رہے گا. اللہ اللہ ہی ہے، اللہ اللہ ہی ہے، انہیں دین پھیلانا ہے. اس کے بعد بھی اللہ کریم فرماتا ہے یہ بدر میں پکڑے گئے سارے مار ڈالو، پکڑ گئے گردنیں اتار دو سب کی. سرکار نے فدیہ لیا تھا نا، اللہ نے کوئی نہیں. اور 313 بھی چلے جاندے، 70 بھی مارے جاندے، کچھ نہیں ہونا سی. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اپنی. بندوں پر کچھ حالتیں ایسی ہو جاتی ہیں جسے ہم قبض کی کیفیت کہتے ہیں. کچھ ہوتی ہیں بیست کی حالت، انج لگتا رب قریب نیڑے، گل ہی کوئی نہیں، اپنا ہی ہے. اینا نیڑے لگتا ہے، انج گل کرتا ہے، انہیں گل کرا قبول ہو جائے گی، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے گا. ایک قبض کی حالت ہے کہ میں ایسے مسجد نبی کے پاس نہ ایسے کر کے نہ عمر حضرہ کو دیکھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں یا اللہ سمجھ نہیں، دل بڑا تنگ ہے. بیٹھے سرکار دے روزے دے ہوتے ہیں، اچانک ایک دو بندہ آ کے بیٹھا میرے پاس. وہ ہمارا روم میٹ تھا مکے میں. میں نے اس کو میں حاج صاحب تو سمجھ نہیں آ رہی، خانے کعبے دی تے مدینے پاک دی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. دو خانے کعبے دعا کی جائے، رب سنے نہ سنے، منے نہ منے، وہی گل. ایتھے رب کریم جڑی ہے نا سرکار دے صدقے نہ قبول کردا ہے. بات کوئی بھی نہیں ہے، بات سانوں بھی پتہ ہے، گل سانوں بھی پتہ ہے. لیکن وہ جو قبض کی کیفیت ہے نا وہ ٹوٹ گئی، بیست کی حالت تاری ہو گئی. انج لگتا پیسی رب انج کر کے گل کھولو تو سن لینا. میں مثال دینا، ایک لڑکا تھا رانا، ہم جس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے مدینے پاک میں، تو وہاں پر اس کا دوست تھا، کام کرنے والے دو کلیگ ہوتے ہیں. وہ آ رہا تھا تو اس کے انہوں نے کہا بھائی تجھے جو ہے نا ہم نے وہ قسیم بھیجنا ہے، یہاں پر جنریٹر نہیں مل رہا. وہ آ کے میں چنگیاں پڑیاں تراویاں پڑھدا پیسہ یار میرا تو کر لگے نے وہاں پر. میں کہ تو نہیں جانا چاہتا؟ کہتا نہیں، بیست کی حالت بتا رہا ہوں. میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانا چاہتا، تہاڈی مہربانی ہے، انہیں اتنے رہنا ہے. یہ اثر کی بات ہوگی. عشاء کے وقت ہے، کہتا وہ کہنا جنریٹر مل گیا تو اتنے رہیں گا. کل کو سمجھ آ کے ایک مرتبہ میں سمجھ نہیں آ رہی ہوں، ایک مرتبہ میں ایسا لگتا رب نیڑے قریب. یہ حالتیں مختلف ہوتی ہیں بندوں کی. یہ روحانیت والے جو ہے نا ان چیزوں کو نا اگنور نہیں کرتے کہ یار یہ جو میرے اوپر حالت ہے یہ کون سی ہے، اس وقت کون سی چل رہی ہے. وہ اگنور نہیں کرتے، اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے میں نے آگے بتایا نا، آپ کے اندر کریکٹر بلڈنگ، کریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا اثر دوسروں پر پڑے.
اگر آپ دوسروں کا اثر لینے والے ہیں، آپ کا کریکٹر کوئی نہیں ہے. آپ تو میرا بھی اثر لے رہے ہیں، لیکن میرا اثر لینا اور بات ہے، کیونکہ ہم فیض دینے والے ہیں. کیا دینے والے ہیں؟ فیض. فائدے کو کہتے ہیں، علمی فائدہ، عملی فائدہ. بات سمجھ آ رہی نہیں کہ کسی کے اندر کوئی چیز بھر دینا، کسی کے اندر کوئی چیز پیدا کر دینا، کوئی نس دبا کے آگے کر چھڑنا. تو کریکٹر بلڈنگ میں یہ ہے کہ آپ کا کریکٹر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ لوگ اثر لیں، تو پھر آپ دین کا کام کر سکتے ہیں بڑا مزیدار قسم کا. جب تک لوگ آپ کا اثر نہیں لیتے، وہی باتیں سارے کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کریں گے تو مسئلہ کچھ اور ہوگا. یہ دوسری بات ہوتی ہے، لوگوں کے لیے نہیں کرنا. کرنا کس کے لیے؟ اور اگر لوگوں میں غلط فہمی پیدا بھی ہو جائے تو میں نے کیا سمجھایا؟ لوگوں کی نظر سے گرنا، بار بار گرنا، ہر بار گرنا، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کی نظر سے گرنا، ایک بار گرنا، زندگی کا خاتمہ ہو جاتا. اس کی نظر سے نہیں گرنا، لوگوں کی نظر سے بار بار گر جاؤ، لوگ پیڑا سمجھن، تانوں چنگا سمجھن، کچھ بھی ہو، کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں ایک مثال دیتا ہوں. اعظم بھائی کے گھر میں بڑی پرانی بات ہے، ہم کھانا کھانے گئے، روزہ کھولنا تھا. تو اعظم بھائی نے، میں نے تقریر کی، میں نے کہا دوستو انشاءاللہ تعالی جنت میں بھی ہم اکٹھے ہوں گے. اب میں نے تقریر کر دی. تقریر کرنے کے بعد انہوں نے کہا صحیح آپ اندر آ کے کھانا کھا لیں. اندر بھلے پکوڑیاں پہ ہون گیا، وہی سالن ہوئے گا، لیکن کیا تھا، اس نے کہا اندر آ کے کھانا کھا لیں. اب جہاں پر میزبان بٹھائے ہم نے وہیں پر بیٹھ جانا. او میزبان ہی ہوتا نا، ہاں مہمان تو ہم، میزبان جہاں پر بٹھائے وہیں بیٹھے. ہم جا کر بیٹھ گیا. میں پیچھے سے ہمارے ایک دوستوں میں سے کہندا دسو ہنے کہنا جنت نال دا کہ جنت وچ کٹھے جاواں گے، ایتھے کلے ہی آپ اندر چلا گیا. اب دیکھیں نا، اور چاہتے نے نہیں تو ساڈے نال رہ، تینوں یہو جہا کیوں ملے کہ تو منجی دے بیٹھے سے تھلے بیٹھی. اب میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہیں، کہو سن اتنے بہن دے، کہو نا اوپر بیٹھنے دے، برابر نہیں. یہاں ہم نہیں بیٹھنا پسند کریں گے، لیکن کہیں گے تو کھانا کھان واسطے ڈا اتنے گیا نا اندر. یہ بات غلط ہے. اب لوگوں کی نظر سے گرنا، بار بار گرنا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی نظر سے گرنا، کیونکہ مسائل کا نہیں نا پتا ہوتا، مسائل کا نہیں پتا ہوتا. ہم اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے ساتھ ہیں، ہمارے دوست بلال بھائی، ان کے گھر پروگرام کے بعد نا اچانک بہت سے لوگ ان کے گھر ہی چلے گئے، نہ بلایا نہ کچھ. انہوں نے کہا سائیں ادھر جا رہے ہیں، وہ انہوں نے نال ہی چلے آئے. اب اس بیچارے نے پکایا بھی کچھ نہیں ہوا تھا، خیر کچھ نہ کچھ انہوں نے سب کے سامنے رکھا. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا سائیں یہ آپ کے لیے کھانا ہے، گوشت پکیا کہ سائیں یہ آپ کے لیے کھانا ہے. کسی کو نہیں دیا، سارے بیٹھے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے، کسی کو نہیں دیا. کہا کہ اس نے یہ آپ کے لیے کھانا ہے. وہ جو ڈونگے میں گوشت تھا، آپ نے 2-4 برکیاں لی. اس کے بعد بلایا، بات سنو، یہ آپ واپس لے جائیں. کسی نے نہیں دیتا. عام آدمی تو سمجھے گا نا کچھ کہ یہ کیا ہوا. جو خاص آدمی وہ سمجھے گا. اس نے کیا کہا تھا، یہ آپ کے لیے ہے. جب کہتے نا آپ کے لیے، وہ کسی نے ایک بوٹی نہیں دے سکتے، وہ کہ جڑا میزبان نے کہا آپ کے لیے، اس میں سے آپ ادھر سے فقیر کو نہیں دے سکتے. اگر وہ یہ کہے سائیں جہاں مرضی دیں، جو مرضی کریں، یا پورا حق کا اصل ہو کہ اس گھر میں جو مرضی کر لوں گا کچھ نہیں ہوگا، اختیار مجھے حاصل، وہاں بندہ دے بھی سکتا ہے. لیکن جہاں اختیار نہیں ہے وہاں آپ ایک لقمہ بھی کسی کو نہیں دے سکتے. مسئلہ پتہ چلا؟ عام آدمی کو مسئلہ ہی نہیں پتا ہوتا، اس لیے وہ لڑ رہا ہوتا ہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی، آپ بوٹیاں کھا رہے سن، پوچھیا نہیں سو بھائی، اس نے اجازت ہی نہیں دی، میں کیا کروں. اس لیے اللہ کی نظر سے گرنا، ایک بار گرنا برباد کر دیتا ہے زندگی. لوگوں کی نظروں سے لوگوں کا کون سا مسئلہ ہے، لوگوں کا کون سا مسئلہ ہے. ابھی ایک بات کروں گا، دوسری بات کروں گا، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے کہ میں نے کس پوائنٹ پر ایک لمحے میں جملہ بدلا کیسے، کیونکہ ہر مسئلے کے پیچھے ایک اور مسئلہ ہوتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. میں اس نے کہا کہ کریکٹر بلڈنگ بہت ضروری ہے. بیٹا آپ کا کردار دوسروں کے اندر نور بھرے گا. آپ تبلیغ کا کام کرنا ہے، ساروں نے کرنا ہے، خیر امت ہو تم، سب نے تبلیغ کا کام کرنا ہے. جو سننا ہے وہ آگے پھیلاتے جانا ہے. تو قبر کے متعلق میں نے آرٹیکل لکھا تھا کہ قبر ہے کیا، قبر ہے کیا. اور جدو آیا گورکھن کو چلے جاؤ، ہاں جی قبر ہے نہیں ہے جی، اپنا ہی کو بندہ دے دیو. جی قبر پہلے بنی ہے تو پھر کھود کے دے دینے ہیں، ورنہ قبر کوئی نہیں ہے.
نہیں تو قبروں کے پیسے مانگ رہے ہوں گے. وہ کہتا مرنا کہڑا سوکھا ہو گیا بھائی, مرنے کے بعد بھی بڑے تنگی آ رہی ہے, مرنے والا تو بیچارہ چلا گیا, لیکن جو پھنسا ہوا ہے وہ پھنسا ہوا ہے. ایک مزیدار بات اس میں بھی سناتا چلا جاؤں. ہمارے ایک رشتے دار تھے, کہنے لگے یار میرا دل کرتا ہے تیرا کوئی واقف کار ہوئے نا تو 2 قبراں لے کے رکھ چھڑنا. میں کس واسطے؟ کہتا ایک اپنے واسطے, ایک اپنی بڈھی واسطے, کٹھے جڑے نا ایک جگہ دفن ہوا. میں کہ کیوں؟ کہتا بعد چ پتہ نہیں یار قبر ملتی کہ نہیں ملتی, چلو انج تے نہ لے کے رکھ دے, کوئی واقف کار تیرا ہوئے نا دسے. میں نے ویسے اپنے ایمان سے بتانا, اپنے ایمان سے بتانا, آج تک کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ قبر میں نہ پڑا ہو, غریب ہو یا امیر ہو؟ ایسا کوئی دیکھا آپ نے کو قبر میں نہ پڑا ہو؟ کیا بات ہے یار, قبر کے ریٹ بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے سب کو, قبر سب کو مل کیسے جاتی ہے؟ اکثر کہتے ہیں کفن پہ شک ہے, پتہ نہیں کی کہتے رہتے ہیں, عجیب و غریب گلا. تو قبر مل جاتی ہے اور ہر ایک کو مل جاتی ہے. تو قبر کیا ہے؟ گڑھا. قبر ایک گڑھا ہے جہاں مسلمان مردے کو نہلا کر, کیونکہ نہلانا بھی حدیث میں آتا ہے, کفن پہنا کر حدیث میں آتا ہے, اور اس کے لیے بخشش کی دعا نماز جنازہ کر کے ادب کے ساتھ قبلہ رخ منہ کر کے رکھاتے ہیں. اور میں نے آگے بتایا تھا قبلہ رخ اس وقت نہیں کرنا جس وقت آپ کا بندہ مرے, اسی وقت اس کا رخ قبلہ کی طرف کرنا, کیونکہ وہ جہاں پر ہوگا وہیں پر. بس سب ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ رولا بات چھپانا, مر گیا میرا پیو, بعد میں سب سے پہلے کیا کرنا, اس کی آنکھیں بند کرنی, اس کا منہ پٹی باندھ دینی ہے تاکہ وہیں جم جائے. آنکھیں کیا کھلی ہوتی کنج کر کے ہوئے, ارے اللہ کے بندوں مردہ خوبصورت ہونا چاہیے, میت خوبصورت ہونی چاہیے. اس لیے اس کے ہاتھ پاؤں اس طرح سیدھے کر دینے, ہاتھ اس کے ساتھ لگا دیں, یہ دونوں جو انگوٹھے کی انگلیاں ہوتی ہیں ان کو رسی سے باندھ دیں, پٹی سے باندھ دیں, سیدھا اینڈ کر کے ٹیڑھی ہوئے گی تو انجی رہ جائے گا. آپ نہلا رہے ہوں گے تو اس طرح ہی ہوگا, کیونکہ وہی جم گئی ہے, آپ نے کیئر ہی نہیں کی. وہ چادر تے تھلے سی تو پتہ ہی نہیں لگا, 6 گھنٹے تے انج ہو گئے. بابا اسی وقت کرنا ہے, سکھا رہا ہوں نا. اور اس وقت بندے کو سمجھ نہ آئے تو عجیب بات ہے یار. تمہیں میت اپنے باپ کا جنازہ, اپنی ماں کا جنازہ تو پڑھانے کے لیے ایسے پرابلم ہے, یہ کیا کر رہے ہو؟ میں ایک جگہ پر گیا تو ایک بندہ تھا مرا ہوا, اس کا منہ اڈیا پورا, انہوں نے منہ نہیں بند کیتا سی, اوتھے کھلا 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 رہ گیا. میں کہ دیکھو کتنا بدصورت لگ رہا ہے. اب جو بھی آ کے دیکھ رہا تھا منہ اڈیا ہے, اب منہ کے سارے دانت نظر آ رہے ہیں. ہمارے دانت کیونکہ بڑھاپے میں کالے پڑ جاتے ہیں, پیلے پڑ جاتے ہیں, اور سارا کچھ ہی اندر کا نقشہ نظر آ رہا ہے. ارے اللہ کے بندو کیا کر رہے ہیں؟ سمجھا نہیں رہا ابھی؟ تم سمجھ آ رہی ہے نا کہ مرنا رونا بعد میں ہے. میرے والد صاحب فوت ہوئے تو وہ ڈاکٹر نے کہا یار یہ دوائی دے دو. کہ سر کس حالت میں؟ کہتا ہے یار بات یہ ہے اس کا علاج یہ دوائی ہے. اب وہ مرے یا جیے بات کی بات, مجھے معلوم ہے کہ اس وقت جو کنڈیشن ہے, لیکن جس طرح سے درد سے تڑپ رہا ہے نا, اس کے لیے دوائی یہی ہے. اور اس کا سائڈ افیکٹ تھا تو اس نے مر جانا تھا. انہیں ایسے کر کے ڈالی, ڈاکٹر 2 قدم گیا ہوگا, فوت ہو گئے. دوسرا ایک جونیئر ڈاکٹر دوڑا ہے, اس نے دیکھا ایسے ایسے پریس کرنے لگ پڑا. میں شکل دیکھی, میں کہ ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے. جس سنجیدہ طبیعت سے میں نے کہا نا, کہنے لگا تسی یہ دیکھی لگتی ہو. میں کہ میرا باپ. میری شکل دیکھی اس نے, میں کہ اللہ کی مرضی, کچھ نہیں. میں کہ اتنے دنوں سے تکلیف میں تھا, اللہ نے نجات دے دی. تو ان کے سارے ڈبل نمونیا سے نا گردے وغیرہ سارا کچھ ختم ہو چکا تھا, انفیکشن پھیل چکی تھی اور موت پکی تھی. وہ 2 دن نکال کے تکلیف میں خیر وہ دنیا سے چلے گئے. اور میرا ایک ایم ہوتا ہے, ایک ایم مقصد ہوتا ہے. میں نے جب میرے والد صاحب بیمار تھے نا, میں مسجد گیا اور وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہا جاتا ہے نماز اور صبر سے مدد مانگو. میں مسجد میں گیا, نماز پڑھی اور کہا یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں صبر کی, کہ تم مجھے صبر دے. دوسری بات تیری مہربانی ہے, میرا باپ مرے یا جیے لیکن جب بھی مرے ایمان کی حالت میں مرے. میری دعا یہ کہ جب بھی میرے والد صاحب کو موت آئے نا, وہ ایمان کی حالت میں آئے, بے ایمانی کی حالت میں نہ آئے. بات سمجھ آ گیا؟ یہ میرا ایم. میرا چھوٹا بھائی تھا تو اس کا پانی نکل گیا سارے جسم سے, آنکھیں کھلی, پوٹی کرتا تھا پتہ نہیں لگتا تھا, اوپر ہی ہو جاتی تھی. سارے صاحب جو تھے نا ختم ہو چکے تھے. وہ ایک ڈاکٹر آیا تھا, بلا کے لایا, اسپیشلسٹ تھا. اس نے آ کے دیکھا, چیک کیا, انہوں نے کہا یہ نا ساری رات آپ نے یہ فلیجل وغیرہ یہ سارا کچھ کرنا ہے. کہتا ہے ابھی انتڑیاں جو ہے نا اس کی بول رہی ہیں
ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے, اگر یہ نہیں آئے گی تو آپریشن کرنا پڑے گا, اس لیے ابھی جو ہے نا اس کے اندر یہاں ورکنگ کر رہی ہیں, تو اگر یہ ٹھیک کر کے نہیں تو صبح آپریشن ہو جائے. میں مسجد میں گیا, میں کہا یا اللہ زندگی اور موت تیرے ہاتھ ہے, لیکن میں پھر دعا یہی کروں گا یا اللہ میرے بھائی کو اگر موت آئے تو ایمان کی حالت میں. وہ ٹھیک ہو گیا بعد میں, ابھی تک زندہ ہے, لیکن میری خواہش کیا تھی یا اللہ موت آئے ایمان کی حالت میں. میں آپ لوگوں کے لیے کر یا اللہ ہر دیکھنے والا چاہنے والا جنت میں جائے. یہ ایک درد ہے نا کہ جو بھی ہم کو دیکھ رہا ہے, چاہ رہا ہے, محبت کر رہا ہے, یا اللہ وہ اگر دنیا سے جائے جنت میں جائے, بس ایمان کی حالت میں جائے. ایک اپنی خواہش ہوتی ہے. تو قبر ایک گڑھا ہے جہاں مسلمان مردے کو نہلا کر کفن پہنا کر اس کے لیے بخشش کی دعا کر کے ادب کے ساتھ قبلہ رحمو کر کے رکھ آتے ہیں. یہ حدیث میں آ گیا. مردہ قبر میں کیوں نہیں ہوتا؟ اب یہ دوسرا سوال میں نے پیدا کیا. کیونکہ جو مٹی ہوتی ہے نا بیٹے, جس میں ہم رکھ کر آتے ہیں, اوپر بند کر دیتے ہیں, وہ واڑ ہی بڑی ہوتی ہے. جب تم بند کر کے آتے ہو نا, اے بند کر دو انہیں کمرے, ساری کھڑکیاں بند کر دو, کیوں ہوئے گا؟ ہاں بس ہو جائے گا. جب آپ بند کر کے آتے ہیں نا, وہ بند کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مردہ اندر ڈال دیا ہے, قبر اوپر سے بند گڑا بند کر دیا ہے تاکہ اس کی بدبو سے انسانوں کو نقصان نہ پہنچے. اس کی بدبو سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے, اس لیے اس گڑھے کے اوپر ہم کہتے ہیں وہ کنا کو گہرا کھودنا چاہیے. لمبا چوڑا نہیں ہے گا, لمبا چوڑا نہیں ہے کہ کتنا لمبا کھودنا چاہیے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ بدبو باہر نہیں آنی چاہیے. حل سمجھ آئے گی نہیں؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ بدبو باہر نہیں آنے چاہیے. وہ اعلیٰ حضرت والی بات کہ بھئی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ بھئی جب مجھے دفنایا جائے تو اتنا گہرا کھودا جائے, سرکار تشریف لائیں تو میں سلام پڑھوں. اپنی ایک صورت ہے, سوچ ہے, اپنی ایک سوچ ہے, عشق کی بات کہہ لیں, ان کے اپنے عشق کی بات. لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے, بند کیا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ بدبو باہر نہ جائے. اس طرح میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مریض تھے. تو ان کا جو کیا کہتے ہیں شہر تھا وہ ذرا نیچے تھا, ان کا ذرا اوپر پٹی تھی. انہوں نے کہا مجھے اتنا نیچے کھود کرنا دفن کرنا ہے تاکہ میں پیر سے ذرا نیچے ہوں. ادب ہے, اپنے اپنا ایک طریقہ, ایک سوچ, ہر ایک کی اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ ہوتی. تو یہ جب مردے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو پہلی بنیاد بتا دی, بند, وہ بند ہو جاتا ہے, اور مردہ 3 دن میں میت نہیں رہتا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, اگر کسی بندے کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا جائے تو 3 دن تک, 3 دن کے اندر اندر آپ اس پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. قبر پر جا کے کھڑے ہو, نماز جنازہ پڑھ دیں, فرض کفایہ ادا کر دیں. 3 دن کے بعد کیونکہ وہ میت نہیں رہتی اس لیے اب نماز جنازہ نہیں. نماز جنازہ میت کا ہوتا ہے, نماز جنازہ میت کا ہوتا ہے. میرا ایک دوست تھا تو اس کے بھائی کا بیٹا پیدا ہوا, اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی وہ مردہ پیدا ہوا ہے. میں کہا مردہ جو ہوتا ہے اس کو گڑھے میں دفن کر دیا جاتا ہے, اس کا نہ کفن ہوتا ہے نہ نماز جنازہ ہوتا ہے. بعد میں پتہ لگا نہیں وہ تو بولا تھا, چیخ ماری تھی. میں نے کہا بیٹا اس کا تو نماز جنازہ ہوگا. آپ لوگوں نے کہا ہم نے تو دفن کر دیا. جب دفن کر دیا تو میں ایک مفتی صاحب کے پاس گیا, میں کہا جی وہ اس طرح نہ یہ معاملہ. کہتا ہے یار جو ہارڈ میت ہوتی ہے نا ہم جیسے لوگوں کی, وہ تو 3 دن میں نکالتی ہے. یہ جو بچہ ہوتا ہے نا یہ جاتے ہی پگھل جاتا ہے, یہ جاتے ہی پگھل جاتا ہے. زمین اسی وقت ایسے کر کے یہ پھٹ پھٹ جاتا ہے. آپ دیکھو عام چھوٹا سا بچہ, گوشت کس طرح کا ہوتا ہے. ابھی جو کہتے ہیں نا چھوٹا بچہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں یار چھوٹا کٹا لے لینا, کہتے ہیں بکرے وانگو گوشت ہے. کل سمجھ آ رہی ہے نا میری جو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں. اس لحاظ سے بچہ تو 3 دن بھی نہیں گزارے گا, تو میت پر جنازہ کتنے دنوں میں اگر پڑھنا ہو تو. آپ یہ نہ سمجھے کہ مسئلہ ہوتا ہے یار سانو کدی پیش نہیں آنا, بہت سے وقتوں میں پیش آ جاتا ہے. انسان کو پتہ نہیں ہوتا, بہت سے وقتوں میں پیش آ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بھائی فوت ہو گیا, کسی نے دفنا دیا, میت کے ولی نے نہیں پڑھا, میت کے ولی نے نہیں پڑھا. مثال کے طور پر حضور علیہ السلام سب کے والی ہیں. ایک حبشن عورت مسجد میں کام کرتی تھی تو حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا کا پتہ نہیں چلا اور فوت ہوئی تو صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا.
سرکار نے پوچھا وہ نظر نہیں آ رہی، کہا سرکار وہ مر گئی تھی، ہم نے دفن کر دیا. سرکار نے اس کی قبر پر جا کے جنازہ پڑھا. کیوں؟ والی تھے. آپ فرماتے تھے ہمارے نمازہ جنازہ پڑھنے سے قبروں میں نور پیدا ہو، اس لیے نماز جنازہ سمجھ آئے نا، نور پیدا کرتا ہے. 4 تکبیر. تو جب قبر میں رکھا جاتا ہے مردہ غیب، اگلی قبر 6 ماہ بعد بھی کھولو مردہ غیب. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ بیٹے یہ ہوتی ہے مٹی جو ہوتی ہے یہ کھا جاتی ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ سب سے پہلے یہ پیٹ پھٹتا ہے بندے کا، ٹھو آواز آتی ہے، ٹھو انتڑیاں باہر، یہ کن پٹیاں پھٹتی ہیں، یہ سارا کچھ نا آہستہ آہستہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ماں صاحب کا اترنا شروع ہو جائے، پھر ہڈیاں بھی آہستہ سارے ذرے ہونی شروع ہو جائیں. دفن کہاں پر کر کے آئے ہیں؟ اتنے کوئی اسی تو نہیں لگا نا، وہ سارے کا سارا ہوگا. کسی ولی اللہ یا صحابی کے بارے میں بھی یہ حدیث نہیں ہے کہ اس کی لاش سلامت رہے گی. حدیث صرف انبیاء کرام کے بارے میں ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. اگر کوئی سلامت رہ گیا وہ اللہ کی مرضی، جیسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی قبر انور سے نکلے تھے، پانی آ گیا، اگر رہ جائے تو اللہ کی مرضی، ورنہ قبر سب کو کھا جاتی. ہمارا عقیدہ انبیاء کرام کے بارے میں ہے، باقی کسی کے بارے میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ حدیث موجود نہیں ہے. آپ کی بنیاد حدیث ہے. حدیث میں آ گیا کہ جو انبیاء کرام ہیں ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. باقی اب آپ اپنا کہ لو جی ولی تو ہوتا ہی ہو جتنی مٹی نہ کھائے، ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی. ولی کی یہ نشانی نہیں ہے، ولی کی یہ نشانی نہیں ہے. وہ جو آپ شعر پڑھتے نا، کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں. محمد کے غلام، میں ایک مثال دیتا ہوں. چلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ادھر تھے کیسر و کسرا والے، پل تھا راستے میں پل تھا، تیر لگا تو ان کا بھائی اسی وقت نا آن دی اسپاٹ ہی ڈیتھ ہو گئی. اگر وہ پل پار نہ کرتے تو مسلمانوں کو شکست تھی، اور ادھر سے انہوں نے پل پر قبضہ کرنا تھا. انہوں نے بھائی کی لاش کو نہیں دیکھا، اس پر ہی گھوڑے دوڑا دیے. اور یہ جنگی گھوڑے جو کھاپے پڑتی ہیں نا، ہڈیاں چورا چورا کر دیتی، لاش سلامت نہیں رہتی. اس لیے ان کی لاش پر ہی گھوڑے دوڑا کر انہوں نے قبضہ کر لیا. بعد میں آئے تو بھائی کی لاش سلامت نہیں تھی، لیکن وہ شہید تو تھا. لاش سلامت نہ بھی رہے تو کیا فرق پڑا؟ اس لیے نہ کفن کی بات ہے نہ جسم کی بات ہے، بات ایمان کی ہے. اس لیے میں نے ابھی بات بتائی کہ انبیاء کرام کے جسموں کو قبر نہیں، مٹی نہیں کھاتی، باقی سب کو، باقی اللہ کی مرضی ہے. اگر کوئی نظر آ جائے آپ کو کہ اس کا جسم سلامت ہے تو یہ ولی اللہ ہونے کی خصوصیت نہیں ہے کہ آپ وہ جا کے قبر اوکی کہتا ہے منتا منگنی شروع کر دو. لازم نہیں ہے کہ بھئی وہی ہو. ولی اللہ ہے، وہ اللہ کی نظر میں، آپ کی نظر میں نہیں ہے. اس لیے جسم سلامت صرف انبیاء کرام کے ہیں، باقی کسی کے نہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث کی وجہ سے باقی جس کا چاہے اللہ سلامت رکھے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کی حدیث ملتی ہے وہ قانون بس انبیاء کرام کے بارے میں ہے. اس لیے قبر میں آپ نے رکھا. اور یہ مردہ جو ہوتا ہے آپ نے دیکھا قبر کھولے تو مردہ موجود نہیں ہے. جب قبر میں مردہ موجود نہیں ہے جاتا کہاں ہے؟ میرا یہ کہنا ہے ہر میت کا تعلق مختلف طور پر ہے. نمبر 1 اس قبر سے بھی ہے، اس گڑھے سے بھی ہے، اس مٹی سے بھی ہے جو وہ مٹی بن گیا ہو. نمبر 2 اس کا تعلق جنت سے بھی ہے، اس کا درجہ جہاں تک ہے وہاں تک بھی ہے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیت والثنا نے معراج شریف کی رات میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک تعلق ہے. دوسرا سارے جسم و روحوں کے ساتھ موجود ہیں مسجد اقصیٰ میں. تیسرا آسمانوں میں بھی موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام آسمان کراس کر کے
آپ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں بعد از وصال، جن جن کا مقام جس آسمان پر تھا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں، جس پر تھا، اور حضور اس سے ماورا، اس لیے میرا نبی اس وقت بھی وہاں پر ہے جہاں پر اس کا مقام تھا، جہاں ملنے کیا ہے۔ تو بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میلاد کے حوالے سے ذرا بیان کر دیا نا کہ میرا نبی کس کا مقام کہاں پر ہے؟ جہاں پر عرشوں پر، کیوں؟ سب سے وہاں ملے جہاں ان کا مقام تھا، آدم علیہ السلام پہلے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جہاں مقام تھا وہاں پر، اور حضور کا مقام، اب جسم کا تعلق قبر سے بھی ہے، وہ اس گڑھے سے بھی ہے، چاہے مٹی ہو گیا اس سے بھی ہے، وہ قبر میں بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، عالم برزخ سے بھی ہے، عالم برزخ سے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عالم ارواح میں روحوں کے جھنڈ الگ الگ تھے، گروہ الگ الگ تھے، پھر وہاں جن روحوں میں آپس میں پہچان تھی ان میں یہاں بھی محبت ہوتی ہے، اور جو وہاں غیر تھی یہاں بھی وہ خلاف رہتی۔ یہ حدیث پاک ہے صحیح بخاری، وہاں پر جن کی محبت تھی یہاں پر بھی ہے، جو وہاں خلاف تھے وہ یہاں پر بھی خلاف ہے۔ یہ حدیث پاک میں آ گیا۔ ہماری آپس میں جتنی بھی محبت ہے نا، یہ عالم ارواح سے شروع ہوئی ہے، وہ عالم ارواح سے بھی شروع ہوئی ہے۔ اور جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جہنم نے اللہ کریم کے آگے عرض کی یا اللہ میرے بعض عذاب کو کھا گئے، کیونکہ جہنم میں سخت سردی بھی ہے اور سخت گرمی بھی ہے، گرمی کا اثر سردی پر ہو رہا تھا اور سردی کا اثر گرمی پر ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو 2 سال لے آگا۔ اب یہ جو زمین پر سخت سردی اور سخت گرمی پڑتی ہے یہ اس سانس کی وجہ سے، حدیث پاک کے حوالے اس سانس کی وجہ سے ہے جو جہنم لیتی ہے۔ ہوں تسی گل کر سکتے ہو جی پاجی کی جگہ سردی پہنتی پہ اتنے ہی کیوں پہنتی پہ، تو گرمی کیوں نہیں نال پہنتی؟ اللہ کی مرضی، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن بات کیا میں نے بتا دی کہ جہاں پر پڑھنی ہے اللہ نے کائنات چلانی ہے نا، کہیں سردی رکھ دی کہیں گرمی رکھ دی، یہ اللہ کا مسئلہ ہے کہ جو کرنا چاہے۔ جہنم میں بڑے بڑے برف کے بلاک ہوں گے جس میں انسان کو لٹا دیا جائے گا اور سخت سردی سے اس کے اندر کے اعضاء کھائے جائیں گے، بار بار کھائے جائیں گے، چیخے گا چلائے گا، اور کوئی اور بھی ہے آواز آئے گی ہاں میں بھی ہوں، نظر دیکھے گا بھی کسی کو نہیں۔ اگر گرمی ہے تو سردی بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے عالم ارواح میں جن کا آپس میں محبت تھی، تعلق تھا، ایک میرا دوست تھا تو وہ کہنے لگا، کہتا میری تو کسی نے بنتی نہیں سائیں جی، میری لگتا عالم ارواح کسی نے محبت ہی نہیں سی گی۔ بس میں کہتا میری کس نے، میں کہ تیری میرے نام محبت ہے کہنا میں کہ کوئی کافی ہے، تو ضرور لبنی ہے جا کے اتنے محبت کسی نال سے۔ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نا معاشرے میں اور معاشرتی مسائل میں زیرو ہوتے ہیں، انہوں نے معاشرتی اپنے گھر کے معاملے میں حل کرنے نہیں آتے، بیچارے نا عقل تو تھوڑے پیدل ہوتے ہیں یا انہوں نے توجہ ہی نہیں ہوتی تو ان کو حل کرنے نہیں آتے، تو اس لیے اس نے کہا میری تو لگتا اتنے محبت ہی نہیں ہوئے گی، میری تو بڈھی نال نہیں بنتی، میری لگتا کسی نے بھی محبت نہیں ہے کسی، وہ اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ اچھا دوسری بات یہ میں نے بتا دیا ہمارا تعلق عالم ارواح سے۔ اب دوسری بات حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے، لمبی حدیث ہے میں چھوٹی کرنے لگا ہوں، فرشتے مومن کی جب جان نکالتے ہیں تو فرشتے اس روح کو مومنوں کی ارواح عالم برزخ میں لے جاتے ہیں۔ اسی دفن کتنے قبر میں، وہ عالم ارواح میں لے جاتے ہیں، عالم برزخ میں لے جاتے ہیں۔ کہاں لے جاتے ہیں؟ عالم برزخ، نیند نہیں آنی چاہیے۔ اچھا عالم برزخ میں لیتے ہیں، ویسے میں لوری تو نہیں سناتا میں۔ اچھا جی، فرشتے روح کو عالم برزخ میں لے جاتے ہیں، اس کی آمد سے انہیں بہت خوشی ہوتی ہے روحوں کو، جیسے پردیسی کے آنے سے ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار اپنا کوئی سجن آ گیا۔ پہلے سے موجود روحیں اس روح سے سوال کرتی، پایا کتنے میں نکل کتنے گیا، گل سمجھ جانا میری۔ تو موجود روحیں اس روح سے سوال کرتی ہیں فلاں کیسا تھا، فلاں کی سنا، وہ جواب دیتی ہے اسے چھوڑ دیے، وہ تو دنیاوی فکر و غم میں مبتلا ہے، وہ جا کے دسن گیا
وہ انہوں چھڑ دے پا اور تیرا نہ فلانا اے دنیاوی فکر ہے جی مبتلا ہے. اچھا اور فلاں کہتا وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا تھا, وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا تھا, اس کی روح تمہارے پاس نہیں آئی. وہ کہتی ہیں نہیں, اور یہاں نہ پہنچنے مطلب یہ ہوا وہ اپنے ٹھکانے ہاویہ میں چلا گیا. اب سمجھ آ گئی نا. ایک وہاں پر ہیں عالم ارواح میں جھنڈ کے جھنڈ, وہی عالم دنیا میں. اب عالم برزخ میں وہی عالم برزخ میں آپس میں ملاقاتیں, وہ نہیں آیا. کہا وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا. کہا اس کا مطلب وہ ہاویہ میں چلا گیا. اب تعلق سمجھ رہے ہیں نا میری بات کا. ادھر بھی تعلق تھا, ادھر بھی تعلق ہے, آگے بھی تعلق ہے. ڈالا قبر میں تھا, نکل کر کہاں گیا؟ عالم برزخ میں. پھر حدیث پاک میں آتا ہے چوتھا کنیکشن بتانے لگا. عالم جنت شہیدوں کی روحیں سبز چڑیوں کے قالب میں قندیلوں کے اندر ہیں جو عرش مبارک سے لٹک رہی ہیں, اور جہاں چاہتی ہیں جنت میں چرتی پھرتی ہیں, پھر ان قندیلوں میں آ رہتی ہیں. ان کا سمجھ آ گئی؟ صحیح مسلم 485 یہ حدیث کا نمبر ہے. اب میں نے پہلے بتایا وہاں عالم ارواح میں بھی آپ کا تعلق تھا, عالم دنیا میں بھی, اب پھر عالم برزخ میں بھی. میں پہلے چلا جانا ہے, حاج صاحب نے بعد چ آنا ہے. میں حاج صاحب پیچھے جمعہ ہوندا پیا سی, اور میں تو اسے جاندا ہی نہیں سا سائیں جی, کیونکہ تہاڈے بغیر مزہ ہی نہیں آندا سی, اسے میرا جانا ہی بند کرتا سی. پھر جتنے مسجد میل سے پڑھ لیندے سا. حاج صاحب اینج تے نہ کرنا سی یار, تسی آپ پڑھا دینا سی. ویسے مزہ لے رہا ہوں نا کہ میں نے جانا ہے, بعد میں آنے والوں نے مجھ سے پوچھنا ہے. ہاں پھر میں پوچھنا ہونا وہ کی بنیا فلانے دا فلانے دا فلانے دا فلانے دا فلانے دا. وہاں بھی ملاقاتیں ہوتی. ایک صحابی فوت ہونے لگے تو شاید ان کی والدہ نے کہا میرا سلام جا کے نبی کو دینا, میرا سلام نبی کو پیش کرنا, ٹھیک ہے نا. تو ایسا بھی ہوتا ہے, محبت اپنی اپنی جگہ پر. اب چوتھی بات آ جاتی ہے روح ہے کیا. ابھی میں نے قبر کی بات کی تھی, اب روح ہے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود کے چند لوگوں کے قریب سے گزر ہوا, انہیں کہا نہ پوچھو روح دے بارے, سرکار نے پوچھو روح دے بارے سوال کرو. سرکار دو علیہ السلام و تحیت و وسنا کو اس نے روح کے بارے میں سوال کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ذرا لیٹ ہو گئی, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روح امر ربی ہے, روح امر ربی ہے, اس کا علم تمہیں کم دیا گیا ہے. ابھی میں نے آپ کو 4 کنیکشن بتائے ہیں عالم ارواح کے, ادھر ادھر, یہ بھی کم ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں اس کی قیمت کیا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی خاص تجلی سے. باب آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا نا, ساری روحیں باہر نکل آئی. جس نے پیدا ہونا تھا نا, ساری روحیں باہر نکل آئی. اللہ نے جب اپنے نور کا چھینٹا جس پر ڈالا نا, جس پر پڑ گیا وہ جنتی اسی وقت سے, اور جو نسبت نہیں پڑا وہ جہنمی ہو چکا ہے, اسی وقت سے ہو چکا ہے. اب آپ لاکھ تدبیر کریں اور کہیں یہ کیسے, مان جائیں, بس ایمان لائیں, آگے یہاں زور لگائیں, ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے, رب آسان کر دے گا آپ کے لیے, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے سرکار نے فرما دیا کہ روح امر ربی ہے. میں بھی نہیں بیان کر سکتا, لیکن میں نے آپ کو حدیثوں سے سمجھایا کہ یار یہ ایسے ہے. پھر صحیح مسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے, میں نے آگے بتایا نا, سرکار نے معراج شریف کی رات میں دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس لیے قبر سے تعلق بھی موجود ہے, آسمانوں میں تعلق بھی موجود ہے. بعد از وصال حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو میں دیکھ رہا ہوں وہ حج کر رہے ہیں. وہ کب کے دنیا سے چلے گئے, لیکن اگر وہ جنت میں آتی جاتی پھرتی ہیں, پھر قندیلوں میں آ جاتی ہیں, تو یہ بھی دنیا میں آتے جاتے ہیں, حج کرتے ہیں. تو کیا سمجھ آئے گی نہیں ہے, کیونکہ اختیار مصطفیٰ بھی تو ہے نا, بعد از وصال اختیار مصطفیٰ بھی تو ہے. اس عالم سے ہاتھ سرکار جنت میں لے جائیں تو اس عالم سے ہاتھ دنیا میں بھی آ سکتا ہے, انکاری نہ ہو. ہوں تسی چاہتے بھلا کی ہو, کہندے ایہو جہے دہا سن سامنے دہا, ساڈے نال بھی بیتے نا, لازم ہی نہیں ہے. کیونکہ ولی اللہ کی شرط میں نہ کرامت شامل ہے, نہ کشف شامل ہے, نہ مستجاب الدعوات ہونا شامل ہے, یہ ہے ہی نہیں. ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بس جب سے مجھے یہ پتہ چلا تھا نا کہ بھئی خوابوں میں سرکار کی زیارت یہ ولایت کی شرط میں شامل نہیں ہے,
دل سے نکال دیا تھا. دعا ضرور کرتا ہوں یار سرکار تہاڈی زیارت ہوئی، لیکن دل سے نکال دیا تھا. یہ ولی کی شرط نہیں ہے. اگر میرے پیر و مرشد، میں تو دعا کے لیے کہتا ہی نہیں تھا، دعا کے لیے ان کو کہتا ہی نہیں تھا. میں یہ سمجھتا تھا وہ ویسے ہی میرے لیے دعا کرتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا باپ میرے لیے دعا نہ کرے، میں اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ مجھے معلوم ہو کہ باپ کی دعا بیٹے کو ایسے لگتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کو لگتی ہے. تو کرنی چاہیے نا، اپنے رشتہ داروں دوستوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور میں وہی تو کہتا رہتا ہوں، ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے. اس مرتبہ حج کرنے گیا تو میں نے کہا یا اللہ میرے دوستوں کو ہر شے دے. بس بڑی دعا ہی نہیں، کتنی چھوٹی سی دعا ہے. میرے دوستوں کو ہر شے دے. ہر شے میں ہر شے ہوتی ہے. حضور کہتے ہیں ہر شے میں ہر شے ہوتی ہے. جتنے بیٹھے ہو سارے، کان ہے جے، اکھاں ہے جے، ہر شے میں ہر شے ہوتی ہے. اندر صبر شکر ہے، ہر شے میں ہر شے ہوتی ہے. اس لیے جب میں ہر شے کہہ رہا ہوں تو اس میں ہر شے مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ میرے دوستوں کو ہر شے دے. اس لیے یہ میں نے اب بتا دیا کہ اس عالم سے انبیاء کرام کا تعلق اس عالم سے بھی ہوتا ہے، اس عالم سے بھی ہوتا ہے. اگر یہاں سے ہاتھ ادھر جا سکتا ہے تو ادھر سے ہاتھ ادھر بھی آ جاتا ہے. کیا عذاب قبر ہوتا ہے؟ اگلا سوال ہے، کیا عذاب قبر ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہم جب کیا کہتے ہیں نا، پہلی بات اس میں آ جاتا ہے، قرآن کی آیت یہ کہتی ہے جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے سوال جواب ہوتے ہیں. تیرا رب کون؟ اس نبی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، غور و فکر کر لیجیے گا میری بات، حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے اللہ جس سے چاہے گا ثابت قدم رکھے گا سوالوں کے جواب دینے میں. ٹھیک ہے جی، کون رکھے گا؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ جس کو چاہے گا وہی سوالوں کے جواب دے پائے گا. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. دنیا میں معلوم ہے نماز پڑھنی چاہیے، کوئی ایسا تو نہیں جس کو نہیں پتا پڑھنی چاہیے، پڑھتا نہیں. معلوم ہے پڑھتا نہیں. قبر میں رکھا جائے گا، معلوم ہے رب کون ہے، نکلے گا نہیں. کیوں؟ یہاں پر معلوم تھا، کیا نہیں، وہاں بولا نہیں جائے گا. پتا ہوگا رب کون ہے، بولا نہیں جائے گا کیونکہ اللہ نے ثابت قدم نہیں رکھا. اس سے بھی ایک بات ثابت ہوئی، جو دنیا میں ثابت قدم ہے وہی قبر میں بھی ثابت قدم رہے. اس سے ایک اور بات ثابت ہوئی، بیٹے اگر دنیا میں نہ آپ بخشے گے، دنیا میں آپ نے اپنی بخشش نہ کروائی اور کہا کوئی نہیں رب معاف کر دے گا، مجھے سمجھ سے بالا تار. یہ ہے جگہ جہاں معافی کروانی ہے. یہ یہاں منا کر چاہے اپنے رب کو. آگے جانے کی امید، پیچھو دعاواں آن گیاں، درجے بلند ہو جائیں، کہانیاں اس طرح کی نہ سنائے. فرض کرو کوئی اپنے ماں باپ کے بارے میں دعا بھی نہ کرے تو گنہگار ہے. گنہگار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں کی نہ یاد رہا، کوئی گنہگار نہیں ہے. ختم نہ دعائے، گنہگار ہے نہیں، کوئی گنہگار نہیں ہے. حتیٰ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو بھی نیک اعمال کرتا ہوں، جس نے مجھے جو سکھایا، ایٹومیٹک اسے ثواب مل رہا ہے. کیوں بھائی؟ جس نے مجھے سکھایا ہے تو اس کو ثواب نہیں جائے گا. اس لیے ایٹومیٹک جو ماں نے سکھایا، باپ نے سکھایا، پیر و مرشد نے سکھایا، کسی عالم نے سکھایا، جو کسی نے بھی سکھایا، میں آپ کو جو باتیں سکھا رہا ہوں آپ نے آگے ڈیلیور کر دی. جب تک میری بات کا اثر یا میری بات پر ایک بندہ بھی عمل کر رہا ہے، میرے مرنے کے بعد میری قبر میں مجھے فائدہ ہوتا رہے. کیوں؟ سکھایا ہے. یہ ملٹیپل ہی ہوتا رہتا ہے. جیسے بھی میں سکھا رہا ہوں آپ کو قبر کے بارے میں، آرام سے چھوٹے سے کدھر سے لے کر کدھر تک آیا ابھی. تو اس لیے اللہ جسے چاہے گا ثابت قدم رکھے گا، ورنہ نہیں. پھر سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح اور شام اپنے ٹھکانے کے سامنے لایا جاتا ہے. اگر جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں میں سے، اور جو دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ والوں میں سے. پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ یہاں تک کہ بھیجے گا تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن. جنت بھی آپ کو صبح پیش کی جائے گی، جنت بھی رات کو پیش کی جائے گی، تو اتنے جانا. اور جہنمی کو
اچھا نویں پیش کیتے جائے وہ اثر اتنے بھی آئے گا قبر میں. اب قبر تو گڑھا ہے, آپ کہیں گے یہ کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے, فرمایا اس امت کا امتحان ہوگا قبروں میں, پھر اگر تم دفن کرنا نہ چھوڑ دو تو میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ قبر کا عذاب سنایا جاتا جیسے میں سن رہا ہوں, لیکن تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دیتے. یہ سرکار نے فرمایا. کس کس وجہ سے عذاب ہوتا ہے؟ اگلا سوال ہے کس کس وجہ سے عذاب ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو قبروں کو دیکھا, کہا ان کو عذاب ہو رہا ہے. کہا کس وجہ سے؟ کہتے ہیں ایک چغل خوری کر رہا ہے, ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا. دو وجہ سے. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کس کس وجہ سے ہوتا ہوگا. نماز پڑھنے سے تو نہیں ہوتا ہوگا نا, یہی صرف سرکار نے دو دسیاں. ہر عمل جو آپ نے نہیں کیا ہوگا روئیں گے پیٹیں گے کاش کر کے آئے ہو, ہر فرض ادا کرنا پڑے گا. پھر سورۃ محمد 46 آیت میں آتا ہے آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو. اب دیکھیں کہ احرام مصر میں وہ ممی پڑی ہوئی ہے, اس کی ممی کہا جاتا ہے نا اسے, ہاں ممی پڑی ہوئی ہے کس کی؟ فرعون کی. وہ ایک بلاک میں پڑی ہوئی ہے, کوئی عذاب سامنے نظر نہیں آ رہا لیکن ہو رہا ہے. قرآن کے مطابق اسے عذاب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میرا یہ خیال ہے, میرا ذاتی خیال یہ میرا ذاتی خیال. جس وقت انسان کی روح قبض کی جاتی ہے اسی وقت وہ قبر میں چلا گیا ہوتا ہے. قبر یہ سب علیحدہ ایشو ہے میرے نزدیک. وہ اسی وقت یہ عالم برزخ میں چلا گیا ہوتا ہے. کہاں چلا گیا ہوتا ہے؟ کہانی ادھر سے ادھر ہو گئی. جس وقت آپ کی روح آپ کے جسم میں آ گئی, ماں کے پیٹ سے باہر نکلے ہیں, تو آپ کہاں پر ہیں؟ جب روح نکل گئی تو کہاں پر جانا ہے؟ آپ عالم برزخ میں چلے گئے ہیں. آپ کا ابھی آپ نے برف آنے میں رکھ دیا, یار 4 دن بعد دفن کرنا ہے, تو وہ ساؤتھ افریقہ تو آ رہے, اس پر عذاب ہونا شروع ہو چکا ہے. اسے جنت میں رستہ مل گیا ہوا ہے یا جہنم کی طرف چلا گیا ہوا ہے. آپ یہ سوچیں ابھی تو قبر میں رکھا ہی نہیں ہے. نا جس وقت ہی موت آئی جنازہ بھی نہ پڑھاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے اکثر یار کوئی بندہ درندے کھا جائے چرندے کھا جائے پانی میں گرا دیا, جب وہ قبر میں تو نہیں ڈالا گیا. قبر تو ایک بہانہ ہے کہ یار یہاں پر بدبو نہیں آنی چاہیے. اصل مسئلہ کیا ہے سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ عالم برزخ میں بھی آپ چلے جاتے ہیں اور جنت اور دوزخ سارا کچھ ہی آپ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. یہ جو گڑھے میں ڈالنا ہے نا, یہ نہ ڈالے باہر پھینک دے پھر بھی تو ہوگا نا. پوچھا تب بھی جائے. کوئی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے جی. اس لیے بندہ کہے جی میں پاواں گا حساب قبر ہوئے گا نا, میں قبر پاؤ ہی نہ مینوں, ایسا مسئلہ نہیں. ایک بوڑھی عورت ہے, مجھے یاد پڑتا ہے, انہوں نے کہا دعا کرو میں مرنا نہیں چاہتی, میں مرنا نہیں چاہتی. لیٹی رہی, دعا قبول ہو گئی سی, بیڈ سولنگ ہو گئی, زخم ہو گئے, آخر تے کیڑے پہ گئے, کہنے لگی میری دعا کرو مر جاؤں. جہاں اللہ رکھے ٹھیک ہے, جب چاہے لے لے, دعا کر کے لمبیاں نہ بداؤ. اگر یہاں پر آپ رحمتیں مل رہی ہیں تو یہ خدا کی قسم نیچے جائے تب بھی مل جائیں گے. اور جائے تو صحیح. میں ایک جنازہ پڑھا رہا تھا, میں کہا ہاں بھائی بخشش چاہیے, کہتے ہیں میں کہا مر جاؤ مل جائے گی. کہتے کیا مطلب؟ میں کہا مرو گے تو پتہ لگے گا نا ملی کہ نہیں ملی. مرن تو پہلے تو تمہیں پتہ بھی نہیں لگنا کدھر جانا ہے, اور مرو گے تو پتہ لگے گا نا. یہاں پر رحمتیں مل رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ملیں گی. کہا یہ جاتا ہے کہ جمعے کے رات فوت ہو جائے, جو رمضان کی رات فوت ہو جائے, رمضان میں فوت ہو, اسے قبر کا عذاب نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں ہر نیک بندے کو نہیں ہوتا, ہر نیک بندے کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا. بس باقی ٹاوا گلا کر جانے. اور عذاب قبر کے لیے دعا کب کرنی چاہیے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز پڑھتے تھے نا, فرض نماز میں تسی ربی جل مقیمت صلاتی پڑھ جاندے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ نماز میں پڑھتے تھے. عاشقو دعا یاد کرو, دعا یاد کرو. سمجھ آ گئی نا؟ السلام علیکم.